ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت میں اطاعت رسول اور محبت رسول کا درس ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ یہ تمام ہمارے دین کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ کہ مسلمانوں کو آداب زندگی بتایا گیا کہ اے مسلمانوں صبر کرو۔ ہمارے ہاں عموماً یہ دستور ہے کہ ہم صبر کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو کوئی رونا شروع کر دیتا ہے یا آہو بکا کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صبر کرو، یا اس کو ملتے ہیں تسلی دیتے ہیں کہ صبر کرو۔ لیکن قرآن و حدیث کی تشریحات کے مطابق صبر جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی اس کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے اپنی ذات کو، اپنے خیالات کو، اپنے اعمال کو روک لے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا۔ ضرورت پڑتی ہے دولت کی، آدمی کو دولت کی بہت بڑی ضرورت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے برابر کا ہم منصب شخص جو ہے اس کے بیٹے اور اس کی اولاد جو ہے وہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، بڑے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کا دوسرا شخص جو ہے جو رشوت نہیں لیتا، اس کا بچہ سائیکل میں جاتا ہے، گرمی میں جاتا ہے تو ہانپتے ہوئے آتا ہے، پسینے پسینے ہوتا ہے، بستے کا بوجھ لدا ہوتا ہے، اچھے سکولوں میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس میں اطاعت اللہ کے لیے اس پہ صبر کرنا کہ جو اللہ نے میرا مقصوم بنا دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو جائے، خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیاوی زندگی گزارنے کے بہت بڑے اسباب پیدا ہو جائیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہو، اللہ نے اس کو جو کچھ عطا کر دیا۔ تو اسی طرح دوسری چیز جو صبر کے بارے میں ہے، جو دوسری قسم صبر کی ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ان پر مدامت اختیار کی۔ سخت گرمی کے دن ہیں اور گھر میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد انسان روزہ رکھتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے پنکھے بھی نہیں ہیں، سارا دن اینٹیں اٹھانی ہے اور مزدوری کرنی ہے اور دکان پر کام کرنا ہے گرمی کی حالت میں، لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سردیوں کی رات ہے اور انسان کھڑا ہو کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی قبروں میں سے نور جو ہے وہ ان قبروں کو منور کر دے گا، اور اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ ایک ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، سود سے منع کیا، جوئے سے منع کیا، چوری سے منع کیا، ڈکیٹی سے منع کیا، حرام خوری سے منع کیا، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، ناپ تول میں کمی سے منع کیا، 2 نمبر مال بیچنے سے منع کیا، اور پھر جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد میں مبتلا ہو گیا، جھوٹ بولنا شروع ہو گیا، غیبت کرنا شروع ہو گیا، چغلی کرنا شروع ہوگی، لوگوں پر الزام لگانا شروع ہو گیا، تو جو لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی صبر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ غزوہ بدر بہت بڑا تھا، ایک مسلمان 300 چند تلواریں اور ادھر سے 1000 کا لشکر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت علی کیونکہ آپ نے ایک دوسرے ٹیلے پر ایک جگہ سے بنا لی تھی اور وہاں آپ تشریف فرماتے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں لے کر آپ کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں قتال کرتا، جنگ سے لڑتا اور پھر سرکار کو واپس جا کر دیکھتا تو آپ سجدے میں ہوتے، پھر میں واپس آتا، پھر میں قتال کرتا
لڑتے پھر جب 3 مرتبہ میں نے ایسے کیا، چوتھی مرتبہ جب میں گیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول نے اس مشکل کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جنگ خندق میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت سردی تھی، کپ کپی جسم پر طاری تھی، لیکن میں جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا سرکار اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دوستو یہ ہماری زندگی کا اصول اللہ نے ہمیں بتا دیا، جب بھی کوئی مشکل ہو صلاۃ الحاجات پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ یہ لمحات جو چلے گئے پھر ہمیں نہیں ملنے، جو زندگی کا